إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا أما بعد فإن خير الكتاب كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وفي رواية وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من حمده ونفخه ونفسه. بسم الله الرحمن الرحيم. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار. وقال في موضع آخر يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا ألا إنك على كل شيء قدير. معزز حاضرین جمعہ، دینی ملی بھائیوں، عزیز بچوں، سب سے پہلے اس اللہ وحدہ لا شریک کی حمد، اس کی پاکی اور بڑائی جو تمام کائنات کا تنہا مربی و پالنہار ہے، بعدہ درود و سلام نازل ہو تمام انبیاء علیہ السلام پر، بالخصوص آخری نبی تاجدار مدینہ سرور کونین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بے انتہا درود و سلام نازل ہو. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا. ابھی پہلے خطبے کے اندر میں نے استغفار کے تعلق سے چند باتیں رکھی تھیں اور دنیا کی کچھ مثالیں دے کر کے میں نے سمجھانے کی کوشش کیا تھا کہ اگر ہم غافل ہو جائیں تو ہمارے ساتھ کیسے معاملات ہوتے ہیں. اللہ رب العالمین نے دونوں آیتوں کے اندر جو میں نے آل عمران سے یا سورہ تحریم سے پیش کی ہیں، ان آیتوں کے اندر اللہ رب العالمین مطلبہ کر رہے ہیں، اپنے بندوں کو بتا رہے ہیں کہ جب بھی کسی قسم کی کوئی خطا ہو جائے، چھوٹی ہو یا بڑی ہو، اللہ رب العالمین سے رجوع کیا جائے. اللہ رب العالمین نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، اے ایمان والو اللہ رب العالمین کے حضور رجوع کرو، توبہ کرو، سچی اور خالص توبہ. عسیٰ ربکم ان یکفر عنکم سیئاتکم، تو اس سے فائدہ کیا ہوگا کہ تمہارا رب تمہارے گناہوں کو مٹا دے گا اور تمہیں ان جنتوں کے اندر داخل کرے گا. وَيُدْخِلُكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، اور تم کو ان جنتوں کے اندر داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہوں گی. یوم لا یخزی اللہ النبی والذین معہ، اس دن اللہ رب العالمین اپنے نبی کو اور ایمان والوں کو رسوا نہیں کرے گا. اور فائدہ اس سے کیا ہوگا توبہ کرنے سے؟ نورہم یسعی بین ایدیہم وبایمانہم، ان کا نور ان کے دائیں اور ان کے سامنے گھوم رہا ہوگا. اور وہ لوگ کہیں گے، یقولون، وہ لوگ کہتے ہوں گے
کہ ربنا اتمم لنا نورنا، اے رب العالمین ہمارے نور کو، ہمیں جو روشنی عطا کی ہے اس کو مکمل کر دے، اتمم لنا نورنا واغفر لنا، اور اے اللہ ہم کو بخش دے، انک علی کل شیء قدیر، یقیناً تو ہر چیز پر قادر ہے۔ اور سورہ آل عمران کی جو آیت میں نے پیش کیا اس میں اللہ رب العالمین، وہاں بھی اللہ رب العالمین آخری ٹکڑے کے اندر، پہلے تو اللہ رب العالمین نے یہ بتایا کہ ان فی خلق السماوات والارض، زمین و آسمان کی تخلیق کو اللہ رب العالمین نے دکھایا کہ اللہ رب العالمین نے زمین کو پیدا کیا، آسمان کو پیدا کیا۔ ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار، دن اور رات آئی دن گیا، دن آیا رات گئی، تو اس کے اختلافات کا ذکر کیا اللہ رب العالمین نے۔ واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب، اس کو عقل والوں کے لیے ایک نشانی قرار دیا کہ یہ آیات ہیں، نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو اس میں غور و فکر کرتے ہیں، اور اگر غور و فکر نہ کریں تو کوئی بھی چیز نشانی نہیں بن سکتی اور کسی چیز سے اصلاح نہیں ہو سکتی۔ انسان جب غور و فکر کرتا ہے، اپنے اعضائے جسمانی پر غور و فکر کر لے کہ اگر ایک انگلی کے اندر کوئی تکلیف ہوئی اور دنیا کے اطباء نے، ڈاکٹروں نے اسے کاٹ دیا، وہ کاٹ سکتے ہیں لیکن اس کٹی ہوئی انگلی کو پورا نہیں کر سکتے، پورا کرنے کی صلاحیت اللہ رب العالمین نے کسی کو نہیں دی۔ تو پیدا کرنا کسی چیز کا، بنانا یہ اللہ کا کام ہے، لیکن انسان اس چیز کو جب سمجھ جائے، اور آخری ٹکڑے میں اس آیت کے اللہ رب العالمین نے یہی کہا ہے کہ ربنا اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ اللہ رب العالمین سے وہاں بخش طلب کیا ہے بندے نے کہ اے اللہ ہمارے گناہوں کو بخش دے، ہمیں گناہوں سے پاک اور صاف کر دے، تاکہ جب تیرے سامنے حاضر ہوں تو وہاں رسوائی نہ ہو۔ دیکھیے اس کو اللہ رب العالمین نے اس طرح سے واضح کیا ہے کہ واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، وہ لوگ جو اللہ رب العالمین کو یاد کرتے ہیں کھڑے بیٹھے، پہلو کا پر لیٹے ہوئے، ہر طرح سے اللہ رب العالمین کو ہر حال میں یاد کرتے ہیں۔ وعلی جنوبہم یتفکرون فی خلق السماوات والارض، اور غور و فکر کرتے ہیں آسمان و زمین کی پیدائش پر کہ اے اللہ تو نے اسے بیکار پیدا نہیں کیا، ربنا ما خلقت ھذا باطلا، اے اللہ تو نے اس کو بیکار پیدا نہیں کیا۔ یقیناً یہ ایسی چیزیں ہیں کہ اس میں کسی دوسرے کا کوئی عمل دخل نہیں ہو سکتا۔ آپ سورہ ملک کو اٹھا کر کے دیکھیے کہ اللہ رب العالمین نے چیلنج کیا ہے کہ دیکھو زمین اور آسمان کو جو پیدا کیا اس میں دیکھو کہیں کوئی فطور، کوئی گڑبڑ، کوئی کوتاہی نظر آ رہی ہے؟ تو یقیناً کہیں کوئی چیز نظر نہیں آتی۔ اور پھر اللہ نے سورہ ملک کے اندر یہ بھی فرمایا کہ آسمان دنیا کو زینت دیا ستاروں کے ذریعے، اور اس کو شیطان کے مارنے کا ذریعہ بھی بنا دیا کہ اگر شیاطین اللہ رب العالمین کی باتوں کو سننے کے لیے جائیں تو انہیں اس کے ذریعے مارا جائے۔ آپ دیکھتے ہوں گے یہاں بمبئی میں تو مشکل ہے، لیکن دیہاتوں کے اندر، گاؤں میں رہنے والے لوگ جانتے ہیں کہ کبھی کبھی آسمان کی طرف سے آگ آتی ہوئی دکھائی دیتی ہے، تو وہ آگ کبھی بیچ میں ختم ہو گئی، کبھی زمین سے اوپر پہنچتے پہنچتے ختم ہو گئی، اور کبھی زمین تک پہنچی۔ تو یہ کیا ہے؟ یہ آگ نہیں ہوتی، یہ وہی تارے ہیں جن کو اللہ رب العالمین نے دنیا کی زینت بخشا ہے۔ انہی تاروں کے ذریعے اللہ رب العالمین فرشتوں کو حکم دیتا ہے کہ اسی کے ذریعے شیطان کو مارا جائے کہ یہاں سے کوئی بات اچک کر نہ لیا۔ تو جب وہ مارنے کے لیے تاروں کو توڑتے ہیں فرشتے تو آگ کی شکل ہو جاتی ہے اور اسی کے ذریعے اسے مارا جاتا ہے۔ یہ کیوں؟ یہ اللہ کی نافرمانی کرتا ہے، اس وجہ سے اسے مارا جاتا ہے۔ اور انسان جب نافرمانی کرتا ہے تو اس کے لیے بھی اللہ رب العالمین نے، اگر وہ نافرمانی کرتے ہوئے اس دنیا سے چلا جائے تو خسارے میں ہے، لیکن اگر نافرمانی کرنے کے بعد اسے احساس ہو جائے اور وہ اللہ رب العالمین کی طرف رجوع کر لے،
جیسے کہ میں نے ابھی پہلے بتایا تھا کہ ہمارے باپ سیدنا آدم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے اپنی غلطیوں پر ندامت کا اظہار کرتے ہوئے اللہ رب العالمین سے کہا تھا ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین، اے اللہ ہم نے اپنے نفسوں پر ظلم کیا ہے، اے اللہ ہمیں بخش دے، اگر تو نے ہمیں معاف نہ کیا تو ہم خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہوں گے۔ اسی طرح سے تمام انبیاء نے جب ان سے لغزشیں ہوئیں تو انہوں نے لغزش ایسی نہیں جو ہم سے ہوتی ہے، بلکہ انہیں دنیا میں ان کی امت کو خبر دینے کے لیے کہ جب غلطیاں ہو جائیں تو اس طرح سے جو ہے اللہ سے استغفار کریں۔ انبیاء سے خطائیں نہیں ہوتی کیونکہ انبیاء منزہ اور پاک ہیں، اللہ رب العالمین نے ان کی غلطیوں کو معاف کر دیا ہے۔ تو فرمایا اللہ رب العالمین نے کہ بندہ اللہ رب العالمین کی طرف جب رجوع کرتا ہے تو اس کی مثال دی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ رب العالمین اپنے بندے سے کتنا خوش ہوتا ہے جب وہ اللہ رب العالمین کی طرف رجوع کرتا ہے۔ بخاری کی روایت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک شخص صحرا کے اندر جا رہا تھا، مثال دے کر کے اس بات کو سمجھایا۔ صحرا کے اندر جا رہا تھا، اس کا اونٹ ہے، اونٹ کے اوپر اس کے ساز و سامان ہے، کھانے پینے کا سامان ہے، تھک کر کے ایک جگہ سایہ دار درخت کے نیچے اپنے اونٹ کو باندھتا ہے اور تھوڑی دیر آرام کی خاطر لیٹ جاتا ہے، لیکن اونٹ کی رسی کھل جاتی ہے، اونٹ غائب ہو جاتا ہے۔ جب اس کی آنکھ کھلتی ہے تو وہ اونٹ غائب ہے، اونٹ کو تلاش کرتا ہے، اپنی طاقت کے مطابق تلاش کرتا ہے، لیکن اب صحرا میں یا تو اسے موت آ لے یا تو اس کا اونٹ مل جائے اور وہ اپنے گھر کو پہنچ جائے۔ اگر اونٹ نہیں ملتا ہے تو صحرا کو عبور کرنا آسان نہیں، پھر مایوس ہو کر کے اسی جگہ پہ آ کے لیٹ جائے۔ اس کا اونٹ ماں ساز و سامان کے جیسے غائب ہوا تھا، اسی طرح سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اسی طرح سے آ کر کے اس کے سرہانے کھڑا ہو گیا۔ اس کی آنکھ دوبارہ جب کھلی تو دیکھتا ہے کہ میرا اونٹ جیسے میں نے باندھا تھا اسی طرح سے ساز و سامان کے ساتھ میرے پاس موجود ہے۔ تو کہتا ہے اے اللہ میں تیرا رب، تو میرا بندہ۔ اتنا خوش ہوا کہ وہ سمجھ نہیں پایا کہ میں کیا کہہ رہا ہوں اس خوشی میں۔ تو کہا جب بندہ اللہ رب العالمین کی طرف رجوع کرتا ہے تو اللہ اس سے کہیں زیادہ خوش ہوتا ہے۔ اس نے غلط کہا تھا، رب اللہ تھا، لیکن کہا اللہ میں تیرا رب، تو میرا بندہ۔ خوشی میں وہ بھول گیا کہ میں کیا کہہ رہا ہوں۔ اور اللہ رب العالمین اپنے بندے سے، جب بندہ اللہ رب العالمین کی طرف رجوع کرتا ہے، اپنے گناہوں کی مغفرت طلب کرتا ہے، تو اللہ رب العالمین اس بندے سے زیادہ خوش ہوتا ہے جو اپنا اونٹ پا کر کے خوش ہوا تھا، اس سے کہیں زیادہ خوش ہوتا ہے اور اپنے بندے کو معاف کر دیتا ہے۔ معافی ملتی ہے، صرف معافی نہیں، اس آیت کے اندر اللہ رب العالمین نے 4 چیزوں کی بشارت سنائی ہے۔ جو سورہ تحریم کی آیت ہم نے پڑھی، اللہ رب العالمین 4 چیزوں کی بشارت دیتا ہے۔ پہلی بشارت یہ ہے کہ اللہ رب العالمین اس کی توبہ کو قبول کرتا ہے۔ جو اللہ رب العالمین کے سامنے سچی اور خالص توبہ کرتا ہے، اللہ رب العالمین اس کی توبہ کو قبول فرما لیتا ہے۔ دوسری چیز، اس کے سیئات کو، اس کے گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ تیسری چیز، اسے جنت میں داخل کر دیتا ہے، ایسی جنتوں میں داخل کرتا ہے جس کے نیچے نہریں جاری ہیں۔ اور چوتھی چیز جو ملے گی کہ اس دن، یعنی قیامت کے دن، جب وہ اللہ رب العالمین کے سامنے حاضر ہوگا اور تمام انس و جن حاضر ہوں گے، اس وقت اسے کوئی رسوائی نہیں ہوگی۔ رسوائی سے اللہ رب العالمین اس دن کی رسوائی سے بچائے گا۔ یہ توبہ کرنے کا فائدہ ہے کہ کتنے چیزیں آپ کو مل رہی ہیں اور ہم ہیں کہ توبہ کرنے کے لیے تیار ہیں۔ میرے بھائیوں، اللہ رب العالمین سے توبہ کرو، اللہ رب العالمین خوش ہوتا ہے، اللہ کو خوش کرو، اللہ رب العالمین جنت عطا فرمائے گا، اللہ گناہوں کو مٹائے گا۔ اور صرف گناہوں کو مٹائے گا نہیں، ان سیئات کو حسنات میں بدل دے گا۔ ان الحسنات یذہبن السیئات، جب آپ نیکیاں کریں گے تو وہ گناہ بھی اللہ رب العالمین نیکیوں کے اندر تبدیل کر دے گا۔ یعنی آپ نے جو کیا، غلط کیا تھا،
نافرمانی کی تھی، لیکن اگر تائب ہو گئے تو اللہ رب العالمین اس نافرمانی کو فرما برداری میں نکالے گا۔ اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ وہ چاہے تو آپ کے نامہ اعمال کو نیکیوں سے بھر دے۔ اللہ کو کیا کرنا ہے؟ لفظ کن کہنا ہے، ہو گیا۔ تو کیوں نہ اللہ کو خوش کر کے ہم نیکیاں لکھوا لیں، اور اللہ خوش ہوگا جب آپ مغفرت طلب کریں۔ آپ یہ کہتے ہوں گے، سوچتے ہوں گے، ہم میں سے بہت سے لوگ سوچتے ہیں کہ اللہ رب العالمین ان کو دیتا ہے جو اللہ کی نافرمانیاں کرتے ہیں، اور وہ محروم ہیں جو فرما بردار ہیں۔ یقیناً محروم نہیں ہیں۔ میں کہتا ہوں کہ وہ محروم نہیں ہیں۔ اللہ رب العالمین نے آدم علیہ السلام کو جب پیدا کیا تو آدم علیہ السلام کو پیدا کرنے کے بعد تقدیر نہیں لکھا۔ پیدائش آدم سے 50,000 برس پہلے تقدیر لکھی تھی، اور تقدیر میں جس کے جتنا لکھ دیا اس سے زیادہ وہ پائے گا نہیں۔ آزمائشیں آئیں گی، جو اللہ رب العالمین کو جتنا محبوب ہوگا اس کے اوپر اتنی زیادہ آزمائش آئے گی۔ تمام انبیاء کی آزمائش ہوئی، انبیاء اللہ کے محبوب تھے، اور انبیاء میں سب سے محبوب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر سب انبیاء سے زیادہ آزمائشیں آئیں۔ آپ سیرت کی کتاب اٹھائیے اور دیکھیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنا پریشان کیا گیا، لیکن آپ نے جب بھی ہاتھ اٹھایا تو یہی کہا، اللہم اغفرنی قومی، اللہ میرے قوم کو بخش دے۔ اور غور کیجئے، آپ کے غار یار ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کو انبیاء کے بعد انسانیت میں سب سے اونچا مقام حاصل ہے، کہ انسانیت میں سب سے اونچا درجہ جس کا ہے نبیوں کے بعد، وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا سکھلائی کہ ابو بکر اللہ رب العالمین سے دعا کیا کرو، اپنی نماز میں پڑھو۔ ہم سب پڑھتے ہیں اس دعا کو، اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا ولا یغفر الذنوب الا انت فاغفرنی مغفرۃ من عندک وارحمنی انک انت الغفور۔ یہ معافی مانگنے کی، استغفار طلب کرنے کی دعا سکھلائی کہ یہ دعا پڑھا کرو۔ لیکن ہم نماز ہی نہیں پڑھتے ہیں تو دعا کہاں سے کریں؟ مغفرت کیسے طلب کریں؟ آپ ایسے ہی دعا کیا کیجئے، رب اغفر لی ذنبی، اللہ میرے گناہوں کو بخش دے۔ رب اغفر لی خطیئتی الی یوم الدین، اے اللہ قیامت کے دن میرے گناہوں کو معاف کر دینا، اے اللہ قیامت کے دن مجھے رسوائی سے بچا لینا۔ دعا کرو، اللہ سے مانگو، اللہ رب العالمین دینے والا، اللہ کے خزانے میں کوئی کمی نہیں ہے۔ ہم آپ سے مانگیں گے، آج مانگیں گے، کل پھر مانگیں گے، پرسوں مانگیں گے تو آپ کہیں گے بار بار مانگتا ہے۔ اللہ سے مانگیے، صبح فجر میں بھی مانگا ہے، ظہر میں بھی مانگیے، عصر میں بھی مانگیے، مغرب میں مانگیے، عشاء میں مانگیے، اللہ رب العالمین دینے سے اکتاتا نہیں، اور نہ یہ کہتا ہے کہ بار بار مانگتا ہے۔ انسان کہے گا، لیکن جہاں سے بھگایا جاتا ہے، جہاں ذلیل کیا جاتا ہے، انسان اسی دروازے پہ جاتا ہے۔ جہاں اسے ذلیل نہ کیا جائے، جہاں عزت دی جائے، عزت انسان کو پسند نہیں آتی۔ آج کے لوگوں کو عزت پسند نہیں آتی۔ وہ جہاں سے ذلیل ہوتے ہیں اس جگہ کو پسند کریں گے، لیکن جہاں ذلت اور رسوائی نہ ہو، جو چھپا کے رکھے کہ میرے بندے نے مجھ سے کیا مانگا، وہ چھپا کے رکھتا ہے، کسی کو بتاتا نہیں، وہاں سے مانگنے کے لیے شرم۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے، اور ہم سب کو نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے، زیادہ سے زیادہ استغفار طلب کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ رب العالمین ہم سب کو جب تک زندہ رکھ، ایمان اور اسلام پر زندہ رکھ، اور جب ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان اور اسلام پر خاتمہ عطا فرما۔ اور رب العالمین ہم سب کو استغفار کرنے والا، اللہ رب العالمین ہم سب کو معافی مانگنے والا بنا دے۔ ہم سب تیرے دربار میں حاضر ہوں اور تجھ سے اپنے گناہوں کی مغفرت طلب کریں، اپنے لیے بھی مغفرت طلب کریں، اور اپنے ان بھائیوں کے لیے، اپنے ان اعزاء اور اقارب کے لیے جو دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں، ان کے لیے بھی مغفرت طلب کریں۔ رب العالمین ہم سب کو نیک اور ایک بنا، اور ہم سب کو جب دنیا سے اٹھا تو ایمان کی حالت میں اٹھا، اور جب تک زندہ رہ ایمان اور اسلام پر زندہ رہ۔ آمین۔ تقبل یا رب العالمین۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین انہ هو الغفور الرحیم برحمتک یا ارحم الراحمین۔
الحمد لله يهدي الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. عباد الله ورحمني ورحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. واذكروا الله يذكركم ودعوه يستجب لكم ولذكر الله تعالى أعلى وأولى وأكبر والله يعلم ما تصنعون.